الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. گناہگارم سے کرم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. قصور را حضور کن دوائے درد دوری کن. دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. کروڑوں درود کروڑوں سلام بروے محمد علیہ السلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. هذه واجب الاحترام سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص حضرت مولانا قاری غلام صغیر احمد صاحب، مولانا قاری محمد اصغر صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے یہ محبت فرمائی، اور میری سرپرستی فرمانے والے علماء کرام، ہم اللہ خالق کائنات کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. گرامی قدر، چونکہ وقت مختصر ہے، موضوع کے بارے میں آپ کو اعلان کیا جا چکا کہ یہ جو مروجہ جن رسومات کا رواج ہو چکا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. جب بھی کوئی بندہ آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعتقادات میں، اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں مکمل طور پر آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کرے.
آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے اور صحابہ کرام علیہ الرضوان اور ہمارے بزرگان دین وہ اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے تھے کہ قیامت تک مسلمانوں کی اور ہماری عزت، ہماری ہیبت، ہمارا روب، ہمارا دبدبا یہ اسی صورت میں ہی قائم رہ سکتا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کریں اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو، آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دینا اور کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا، کسی اور طریقے کو اختیار کر لینا، چاہے بظاہر وہ طریقہ کتنا ہی اچھا لگتا ہو، کتنا ہی وہ خوبصورت لگتا ہو، بظاہر اس میں کتنا ہی سکون نظر آتا ہو، اگر ہم اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جائیں گے تو اس میں ہماری ذلت ہی ذلت ہے، خاری ہی خاری ہے، تباہی اور بربادی کے سوا ہمیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اسی کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا کمی آئی بقا میں۔ تو گرامی قدر اب یہ رسمیں کون کون سی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان رسموں میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا اتنا وقت ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ کہہ لیں یا ایک تصور کہہ لیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں، یہ نہیں ہے کہ صرف شادی بیاہ کے موقع پر ہی رسم ہوتی ہے یا شادی بیاہ یا کوئی اور ایک دو چیزیں جو ہیں وہی رسمیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے گرامی قدر۔ یہ تو اگر ہم غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ ہم تو مکمل طور پر ہی پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ اس لیے اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک تصور رکھتا ہوں، اب اسی میں اپنے آپ کو میں بھی اور آپ بھی رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم جن رسومات کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، جن راہوں پر ہم چل رہے ہیں، یہ راہیں اللہ کو پسند ہیں یا نہیں ہیں، اور انہی پر چلتے ہوئے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جو کہ ہمارے راہبر اور رہنما ہیں، ان کے اندر کس قدر جذبہ تھا، کس جذبے کے ساتھ وہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ اور تیسری یہ بات کہ اگر کوئی شخص ان رسم و رواج کو، ان طریقوں کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے اسے کیا انعام عطا فرمایا جاتا ہے۔ بس یہ تین باتیں جو ہے نا وہ عرض کروں گا۔ اللہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر جو آیا مبارکہ تلاوت کی، اس میں رب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ طریقہ اللہ خالق کائنات کو پسند نہیں ہے، اس لیے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے نا،
اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہمارا ایک تصور ہے نا وہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مناظرہ کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، یہودیوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان سے مناظرہ کرو، جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ ان سے مناظرہ کریں، ان کو خاموش کرا دیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ اگر آپ مناظرہ جیت جائیں گے تو ایک تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ بھی واپس آ جائیں اسلام سے، اور یہ جو روزانہ کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ بھی رک جائیں گے، اس طرح ہماری اس نبی سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن گرامی قدر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بیٹھا تدبیرہ بننے کہ تقدیر الہی حسے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوتا ہے اور جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے۔ اب مختصر کرتے ہوئے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو پہلی ہی نظر جب ان کی آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی تو ان کے دل نے جو ہے نا وہ یہ گواہی دی، انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا تھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ ان کے اور بھی ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں میں یہ ایک بات چلی آ رہی تھی کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے، جس طرح ہمارے نزدیک جمعہ جو ہے یہ ایک مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، یہودیوں کے نزدیک ہفتے والا دن اسی طرح عظمت والا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ حرام تھا، وہ نہیں کھاتے تھے۔ جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ہفتہ ایک ایسا دن ہے کہ اسلام اس کی برائی بیان نہیں کرتا، اور اسی طرح اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ بھی کوئی واجب تو نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اب بھی ایسا نہیں ہے، ممکن ہے ہم میں سے اتنے ہی ایسے ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک اونٹنی کا دودھ بھی نہ پیا ہو، اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، تو وہ اونٹنی کا نہ تو گوشت وہ دودھ پیتے تھے اور نہ ہی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام نے اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا، تو ہم اسی شریعت کے مطابق اس پر بھی عمل کریں گے کہ ہفتے کی دن کی بھی تعظیم کریں گے اور اونٹ کا گوشت وہ بھی نہیں کھایا کریں گے اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا کریں گے۔ اب دیکھیے اسلام میں یہ چیز کوئی لازم نہیں تھی، اونٹ کا گوشت کھانا یا دودھ پینا، لیکن انہوں نے ایک پچھلے مذہب اور پچھلے دین کی پیروی کرتے ہوئے تو اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہم دونوں اس طرح شریعتوں پر عمل کر لیں گے، مسلمان بھی ہیں، اسلام نے ان کو منع نہیں کیا ہے، تو اس طرح ہم ہفتے کی دن کی تعظیم بھی کریں گے اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کریں گے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا کریں گے۔ جب انہوں نے اس بات کو سوچا تو رب خالق کائنات نے یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب تم اسلام میں آ ہی گئے ہو، جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب پھر پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں، پچھلی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دو اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے گرامی قدر، رب خالق کائنات کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ پچھلے کسی بھی دین کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کریں اور ان کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹنی کا دودھ جو ہے نا وہ نہ پئیں۔ اب میرے بھائی ذرا خود سوچنا کہ اگر ایک ایسی بات ہو کہ جو اسلام سے ٹکراتی بھی نہ ہو، ایک ایسا عمل ہو جس کی اسلام مذمت بھی نہ کرتا ہو، جیسے اسلام منع بھی نہ کرتا ہو،
اس کو فرض اور واجب بھی قرار نہ دیتا ہو، اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو رب خالق کائنات کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو ایک ایسی رسم، ایک ایسی بات کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو اور جو اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہو، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو رب تعالیٰ کو کیوں پر پسند ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ میرے بھائی، یہ ویلنٹائن ڈے سے لے کر کرسمس منانے تک اور مدر ڈے اور فادر ڈے اور ٹیچر ڈے یہ منانے تک، اور پھر بچے کے پیدا ہونے سے لے کر شادی ہونے تک اور شادی کے بعد مرنے تک جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں، اب ان کے بارے میں تو خود سوچ کہ اسلام ان سب چیزوں کے خلاف ہے۔ جو اسلام کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کیسے اجازت دے دے گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ غیر محرم ہو کر کسی لڑکی کو پھول پیش کر رہا ہو اور اسے عشق اور محبت کا نام دیا جائے اور اسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے گرامی قدر منایا جائے؟ اور جو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر تیری کسی غیر محرم پر نظر پڑے تو اس نظر کو پھیر دے، جو اسلام کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس اسلام میں ایسا دن منانے کی اجازت کہاں سے آ جائے؟ اور اگر رب خالق کائنات کسی پچھڑے مذہب کی کوئی رعایت کرے جو کہ اسلام کے خلاف بھی نہ ہو، رب اس کو پسند نہیں فرماتا، اس کی اجازت نہیں دیتا، تو جن چیزوں کی طرف ہم چل پڑے ہیں اس کی رب تعالیٰ اجازت کیسے دے گا؟ کیسے رب تعالیٰ خالق کائنات اس کو پسند کر لے گا؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جب اسلام ایک تھوڑی سی چیز جو دوسروں کے مذہب کی ہو اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو اگر کوئی ہولی اور دیوالی کے دن جو ہے وہ رنگ ہندوؤں کی طرح اپنے اوپر بھی پھینکے یا ان کے اوپر بھی پھینکے، یا کرسمس ڈے منائے اور عیسائیوں کی مجلس میں محفل میں جائے، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا یہ مسلمان بھی کر رہا ہو، تو نہ اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے، نہ اس بات کو اللہ کا نبی پسند کرتا ہے، نہ رب خالق کائنات اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو شاید ہم ترقی کر جائیں گے، جب رب ہی راضی نہ ہوا تو ترقی کہاں سے کریں گے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ان کے قریب ہوں گے اور ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، جبکہ گرامی قدر ایسا نہیں۔ عزتیں عطا فرمانے والا صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے، اور اب اسی صورت میں ہی عزت عطا فرماتا ہے جب کوئی بندہ پورے کا پورا مسلمان ہو جائے، نبی علیہ السلام کا غلام ہو جائے۔ اس طرح شادی بیاہ کی بات ہے گرامی قدر، وہاں پر بے پردگی ہونا، یہ جو تیل مہندی کے حساب سے بات کی جاتی ہیں، ڈھول کی بجائی جاتی ہے، یا غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بے پردگی کے ساتھ آپس میں بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں، یا جو کچھ بھی طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، گرامی قدر یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اتنا طوفان بدتمیزی شادیوں میں کیا جاتا ہے تو بے برکتی اور کے دیکھتے ہیں آپ کہ آگے ان شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، جس کو آج ہم پڑھا لکھا زمانہ کہتے ہیں کہ یہ علم عام ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں بزرگوں سے پوچھیں کہ پہلے وہ طلاق کا نام ہی نہیں سنتے تھے اور اب طلاقوں کی شرح میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو جب اسلام سے دور ہوں گے تو ذلت اور خارج جو ہے یہ ہمارا مقدر ہوگی۔ اس کی گرامی قدر اب صرف یہ رسمیں نہیں بلکہ اپنا طریقہ کار جو ہے نا اس کو بھی دیکھو کہ ہم جب سوتے ہیں، سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں، اٹھنے سے لے کر پھر دوبارہ سونے تک، اور اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھو کہ یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے رسم و رواج کے مطابق ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، یا آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ جب ایک بچہ جب شروع سے ہی اس کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جب اس کو سنت کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہوگا اور اسے تعلیم بھی کوئی اور دی جائے گی، تو پھر اسے کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ان رسموں کو چھوڑ دے گا؟ تو یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ شروع سے ہی بچے کو تربیت ایسی دیں
کہ وہ رسم و رواج کی طرف جانے کے بجائے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف چلا جائے، پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ فرمایا گیا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھو، پھر بھی وہ نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھاؤ۔ تو یہ جو 3 سال ہے اس میں صرف حکم دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہوں، تو جب بچہ جو ہے وہ ان کو دیکھے گا تو وہ خود بخود اس کو 10 سال تک کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر والدین نمازی ہوں گے اور بچے کی تربیت اسلام کے مطابق ہو رہی ہوگی تو پھر اسے مارنا تو دور کی بات ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بچہ خود بخود مسئلے پر آ جائے گا۔ ہم خود دیکھیں ہماری تعلیم کیا ہے، ہمارا اپنا عمل کیا ہے۔ جب ہم خود سنت سے دور ہوں گے، بلکہ دور ہونا تو افسوس ہے اس بات کا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تو جب ہمیں کسی سنت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اس سے دور ہوں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ ان سنت پر عمل پیرا کیسے ہو جائے گی۔ اور پھر اپنی تعلیم کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں یہ تو بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بچہ تم نے افسر بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا مستقبل میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار متعین کیا جاتا ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ اسے دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اتنے نمبر لینے ہیں، اتنا امتحان میں کم از کم پاس ہونا ہے، پھر جا کر اس چیز کے قابل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی یہ تو بچے کو بتایا جاتا ہے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے، تم نے اتنے نمبر لینے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ کیا کبھی یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بچے میرے بیٹے تیرا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم نے رب کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ کبھی سکھایا کسی نے؟ تو جب یہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے تو پھر یہ رسمیں نہیں آئیں گی تو اور کیا۔ جب اس نے پڑھا ہی اسلام کو نہیں ہے، جب اس نے پڑھا ہی انگریزی کو ہے، جب اس نے پڑھا ہی انگریزی رسومات کو ہے، جب اس نے دیکھا ہی انگریزوں کو ہے، جب اس نے اپنا ہیرو ہی انگریزوں کو مانا ہوا ہے، تو پھر وہ ان کے پیچھے نہیں چلے گا تو اور کیا کرے گا۔ اس لیے اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں۔ اپنی اولاد کو بچا لینا رستوں پر چلنے سے تو خود بخود جو ہے نا وہ اولاد سنت کی طرف چل پڑے گی۔ اور اس پر جتنی سکول میں جانے پر سختی کرتے ہیں، کاش اس سے آدھی سختی ہم اسلام کے لیے کر لیں تو ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ نہ کسی رسم کو دیکھتے، نہ کسی رواج کو دیکھتے، نہ کسی جگہ کو دیکھتے تھے، نہ کسی رشتہ داری کو دیکھتے تھے۔ اگر صرف اور صرف دیکھتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے فرمان اور آپ کی سنت کو دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے، آپ کے بھتیجے نے، اب بھتیجے بھی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، بیٹوں کی طرح ہی پیارے ہوتے ہیں، اس نے ہاتھ میں ایسے کنکری لی اور ایسے پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے اس طرح کنکری پھینکنے ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کنکری پھینکنے سے نہ تو دشمن مر جائے گا نہ اس سے شکار ہوگا، ہاں یہ ہے کہ کسی کے دانت کو لگے تو دانت ٹوٹ جائے، یا آنکھ میں لگے تو آنکھ پھوٹ جائے، آنکھ میں نقصان ہو جائے، یہ تو یہ کنکری کر سکتی ہے، باقی اور فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو اس کے بعد اس نے پھر اسی طرح کنکری پھینک دی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں نبی پاک کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو اس پر عمل نہیں کر رہا اور اس پر توجہ نہیں دے رہا، جا تو بے شک میرا بھتیجا ضرور ہے لیکن اب مرنے تک میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا، تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ کیا اتنا جذبہ ہمارا بھی ہے؟ ہمارا بچہ نماز چھوڑ دے کبھی اتنا غصہ آتا ہے؟ اب تو سنت کی تو دور کی بات ہے، فرض نہیں پڑھتے، ہم خود نہیں پڑھتے، ہماری اولاد کیا پڑھے گی؟ اب جو بچہ اپنے گھر میں ہے سویا ہوا ہے، اس کا باپ رضائی سے منہ نکال کر کے جاؤ بیٹا مسجد میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر خود دوبارہ اوپر رضائی جو ہے نا وہ اوڑھ لے، تو کیا وہ بچہ راضی ہو کر مسجد میں ہے؟ جتنا کھینچ کھینچ کر وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، اسے جو ہے نا وہ کھینچ کے سکول کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے مستقبل کی بات ہے۔ اب نماز 7 سال کی عمر میں اس کا حکم اور 2 سال کی عمر ہوتی نہیں کہ بچے کو کھینچ کر سکول کی طرف لے جایا جا رہا۔
تو جتنی فکر اس کی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کی طرف دیتے ہیں، کاش اسے آدھی کی توجہ جو ہے نا وہ دین کے لیے دی ہوتی تو آگے نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے ان رسموں کا رونا بعد میں روئیں، سب سے پہلے تو اپنا روئیں کہ ہم تو مکمل طور پر ہمارا پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، باتیں کرنے کا طریقہ جو ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو ہے، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، لین دین کرنے کا، کیا یہ سنت کے مطابق ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق ہے؟ تو یاد رکھو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اباہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا اب تک تم میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت ایک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں کہ میں کتنا مسلمان ہوں، میں کیسا مسلمان ہوں، کیا میری خواہشات وہ نبی علیہ السلام کے دین کے تابع ہیں یا خود میں اپنی خواہشات پر چل رہا ہوں؟ تو جب ایک بندہ اس کی ہر بات اپنی خواہشات کے مطابق ہوگی تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رسمیں رواج ختم ہو جائیں گی؟ اب جس بچی کے شروع دن سے کپڑے مختصر ہیں، اس کو مکمل کپڑا ہی نہیں دیا گیا، اس کو کپڑا پہنایا ہی نہیں گیا ہے، اور وہ ایسا وہ بڑی ہوتی گئی، پھر جب 18-20 سال کی ہو جائے آپ اس کو کہیں کہ آپ مکمل طور پر وہ پردے میں آ جائے تو وہ کیا آج ہے؟ نہیں گرامی قدر، شروع سے اس کی تربیت کریں، شروع سے ہی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اسلام کے راستے پر لے آئیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اسلام پر چل پڑیں تاکہ ہمارا بچہ اس کو کہنا ہی نہ پڑے اور وہ بھی ایسا جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ آج ہر بندہ اس کو بھی پتا ہے میں یہ جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پیچھے بزرگ بابے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لڑکے آپس میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ جو تیل مہندی پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سکتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں ہیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو کچھ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بس یار مجبوری ہے۔ حالانکہ گرامی قدر یہ صرف اپنی سوچ کی مجبوری ہے، اگر عملی طور پر کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اگر نبی علیہ السلام کی آپ یہ دیکھیں نا کہ نکاح کس کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو جس نبی